نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ الحمدللہ سیدنا عاشق شاہ بخاری مسجد میں عوام الناس کی اور آپ سب کی سچویشن اور آپ کی تڑپ اتنی اچھی ہے کہ بیان کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی آپ لوگ الحمدللہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبہ حصول علم کو سلامت رکھے، ورنہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ بیان کے ختم ہونے کے قریب قریب پہنچتے ہیں اور خطبے سے پہلے پہلے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حصول علم کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حشر مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 59 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام حشر اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ فرمایا، اسی وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام حشر رکھا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت عظیم آیت موجود ہے، جو آیت مبارکہ قرآن کے رعب کو ظاہر کرتی ہے اور قرآن کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ امت مسلمہ کے سلسلے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک عظیم نسخہ کیمیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس نسخہ کیمیا سے ہمارا تعلق نہ کے برابر ہے، اور وہ نسخہ کیمیا ہے قرآن مقدس۔
واللہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ بہت سارے یہاں پر اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی فیلڈ کے ماہرین موجود ہوں گے، اور اب تو حال یہ ہے کہ جو بھی پوچھنا ہو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، آپ کو جواب مل جائے گا، اور بہت سارے ماڈرن لوگ تو اسی کے ذریعے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، جہاں بہت ساری چیزوں کے جواب چیٹ جی پی ٹی دیتا ہے، وہیں چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال یہ بھی کر لو کہ بھئی قرآن جیسی کوئی دوسری آیت ہے؟ اگر ہو تو پیش کرو، پھر چیٹ جی پی ٹی کا جو جواب آئے اس جواب سے کم از کم آپ سمجھ لینا کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اور یہ کتاب اللہ عز و جل نے حفاظت کا ذمہ لے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ امت کبھی بھی بھٹکنے نہ پائے، اس کتاب سے اسے راستہ ملتا چلا جائے۔ لیکن یہ قوم ہے، باباؤں کے دیے ہوئے وظیفے تو پڑھنا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی کتاب نہیں پڑھنا۔ کسی قوم سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو اگر کوئی بابا دے دیں کہ صبح 1 گھنٹے تک یہ پڑھنا ہے، جس سر جھما کر کے پڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن جس قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتلو ما اوحی، میرے محبوب اس چیز کی تلاوت کرو جو میں نے تم کو وحی نازل فرمائی، جس کی میں نے تم پر وحی کی۔ لیکن مسلمان قرآن سے اس کا تعلق نہیں۔ بس ایک صرف نقطہ عرض کر دوں قرآن کے حوالے سے، آپ یہ بتائیے کہ آپ گھر میں رہیں اور قرآن مقدس آپ کا بیٹا نیچے بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہو تو آپ اوپر بیٹھیں گے؟ جواب دیجئے نا بھائی، نہیں بیٹھیں گے نا۔ قرآن رحل کے اوپر نیچے پڑا ہوا ہے، آپ اوپر بیٹھیں گے؟ کہاں رکھیں گے قرآن کو؟ جواب دیجئے نا بھئی، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، قرآن کے لیے جگہ کہاں اوپر بنائی گئی ہے نا۔ کیا فکر دے رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ فکر دے رہا ہے کہ اللہ نے میری جگہ نیچے نہیں رکھی، اوپر رکھی ہے، تم مجھے پکڑ لو، میں جہاں رہوں گا تم کو بھی وہی رکھوں گا۔ اگر تم نے مجھے پکڑ لیا تو میں تمہیں نیچے ہونے ہی نہیں دوں گا۔ ہم نے یہ فلسفہ سمجھا ہی نہیں، ہم قرآن چھوڑ کر اوپر جانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے آپ، یہ کتاب ہی تمہیں اوپر لے کر کے جائے گی۔ اس کتاب سے تعلق کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ بلکہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اتنے بڑے مجمع کے اندر اگر میں کہوں قرآن صحیح طور پر پڑھنے والے کتنے، ارے بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ خیر، وقت اتنا نہیں کہ میں اس کی عظمت پر آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے ذریعے اللہ عز و جل اس قرآن کے روب کو اور اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ یہ قرآن کی وجہ سے پہاڑ جو ہے نا، یہ قرآن کے نزول کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ کر سکتا، اور تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ خشیت ربانی کی وجہ سے ہو جاتا۔ یعنی اتنی طاقتور ہے یہ کتاب کہ پہاڑ جیسا طاقتور بھی
اس کتاب کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اتنی طاقت والی کتاب ہے۔ یہ آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ میں سورہ حشر کے اندر موجود ہے، اور قرآن کا رعب کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا اسی قرآن سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، رابطہ ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور قوم نے کر بھی لیا۔ یہ گانے، یہ غزلیں، یہ ساری چیزیں، یہ میوزک، یہ ڈھول باجے پٹاخے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب قرآن سے تعلق کمزور کرنے کے لیے، تاکہ قرآن کی آواز سننے میں نہ پہنچے اور قرآن مقدس کو سننے کا جذبہ بھی نہ رہے۔ اب آئیے میں آپ کو سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں بتاؤں۔ سورہ حشر، اس کی آخری 3 آیتیں بڑی عظمت والی ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ ان 3 آیتوں میں اللہ عز و جل کے 21 اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، اس کے 21 نام آئے۔ یوں اللہ عز و جل کے 3000 نام ہیں، ویسے 99 نام مشہور ہیں، مفسرین نے 3000 نام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا جو کہتا ہے نا، جو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے 3000 ناموں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اتنے نام کیوں ہیں اللہ عز و جل کے؟ تو یہ اس کی مختلف صفتوں کے ذکر کے لیے، اور بعض روایتوں میں 99 نام ہیں، اور جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ ان 99 میں سے بھی اور 3000 میں سے بھی اللہ نے 21 ناموں کو منتخب کیا سورہ حشر کی آخری آیات کے اندر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان اسماء کے ذریعے اللہ عز و جل نے اپنی شان کا ذکر فرمایا، اور جب کوئی اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے اسے رحمان کہہ کر پکارتا ہے، رحیم کہہ کر پکارتا ہے، ملک کہہ کر پکارتا ہے، قدوس کہہ کر کے پکارتا ہے۔ جب اس کے کثرت سے وہ نام کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رحمت اس کے اوپر نچھاور ہونے کو تیار ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ فتوح الغیب میں سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو چاہے کہ اللہ اسے اپنے قرب کی دولت عطا کر دے، اپنے سے قریب کر دے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہی تلاوت، ان 3 آیتوں کی تلاوت سے اللہ تعالی تلاوت کرنے والے کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ان 3 آیتوں کی وجہ سے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر دے۔ اور پھر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرے، تو فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے، 70,000. اگر کوئی بندہ یہ صبح پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ پڑھنے والا جو پڑھ لیا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی کہ اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کر لی صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر شام کو پڑھ لے، رات کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کے معصوم فرشتے 70,000 اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود اللہ عز و جل نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں میں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے پکارو. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں نے کل رات بھی کہا تھا اور کل رات کی گفتگو تھوڑا سن لیجئے گا دعا کی طاقت کے بارے میں. ہم اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی ایک ایک انسان کے دروازے پہ جا کے بیان کرتے ہیں. ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے تو شاید دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. اور پھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے صرف 1-2 منٹ مجھے یہ تکلیف ہے، اتنا تو نہیں کہتے یار کیا بتاؤں، کتنا زمانہ ہو گیا، پریشانی جاتی نہیں ہے. اور اتنی دیر تک اس سے اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر وہاں سے کچھ ہم کو ریسپانس نہیں ملا تو دوسرے کے پاس پہنچے، جہاں کسی سے سمپتھی کی امید ملی اور لگا کہ یہاں کام کچھ اپنا بن جائے گا، پہنچ گئے وہاں پر اور گھنٹوں بیٹھ کر کے ہم اس کے پاس اپنے دکھڑے روتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں. ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن حدیث شریف کے اندر ہے کہ کس سے اپنا ذکر کرو، اپنا دکھ کس کو سناؤ اور اپنی حاجتوں کو کس کے سامنے پیش کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ او الی ذوی الوجہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حاجتوں کو نورانی چہرے والوں کے سامنے پیش کرو. تو یہ ہے موجود، لیکن عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ ملتا ہو اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کہاں جا کر کریں؟ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، جتنی دیر لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے تک تم اپنے دکھ اس کو سناتے ہو، وہ بیچارہ خود دکھیارا ہے، وہ آپ کو کہہ دے گا یار تمہیں میں کیا بتاؤں، مجھے بھی یہ پریشانی لاحق ہے، تو آپ کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر کیا کریں؟ آپ وضو کریں، مسجد میں چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اپنے رب سے اپنے دکھ کو پیش کریں. آپ اس کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا ذکر کریں. یاد رکھیں دنیا کا انسان اگر آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، زندگی بھر اپنے احسان کے تلے دبائے رکھے گا، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ دکھ دور کر کے احسان نہیں جتائے گا، بلکہ فرمائے گا تو نے مجھ سے مانگا، تو نے مانگنے کی وجہ سے مجھ سے تیری مراد ہی نہیں تجھے پوری کی جائے گی، بلکہ جا مجھ سے مانگنے کی وجہ سے میں تجھے عزت بھی عطا کر دوں گا، عزت بھی عطا کر دوں گا. میرا بہت مشہور جملہ ہوا ہے جو میں آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، لوگوں سے کم بولو، اللہ سے زیادہ بولو. اللہ سے زیادہ، لیکن اللہ سے زیادہ بول بیچارے امام صاحب بھی ربنا آتنا کہتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے لائٹ، گھڑی، موبائل، یہ حال ہے. جو سب مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اس سے مانگنے کا وقت نہیں ہے.
اور جس کی بارگاہ میں مانگنے سے اللہ عزت عطا کرتا ہے، اس رب کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے ادعوا ربکم، تمہارے رب سے دعا کرو، یہ تمہارا رب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ سورہ حشر کی آیت میں ملک بادشاہ ہے، ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہے، سب اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ جسے عزت چاہیے وہ بھی اللہ دے گا، جسے قدرت چاہیے، طاقت چاہیے، وہ بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، اور جسے روزی چاہیے وہ بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال برا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں بزرگوں کے آستانے پہ جانے سے روک رہا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جس جگہ پر، یعنی بہت ساری جگہیں جہاں اللہ نے دعاؤں کو قبول رکھا ہے، گھڑیاں ہیں ایسی جیسے جمعہ ہے، جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اللہ نے موقع رکھے ہیں، ساعتیں رکھی ہیں، ایسے جگہیں رکھی ہیں جہاں پر بندہ دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ اگر عمرہ کے لیے گئے تو مقام مستجاب جو ہے، اس مقام مستجاب کے حوالے سے فرمایا گیا وہاں اگر کوئی دعا کرے تو 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ایسی جگہ رکھی گئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرح سے ایک جگہ کو مینشن کیا، فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی پہنچ کر کے اللہ سے دعا کرے تو ان کے صدقے میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ باپ کی دعا کے حوالے سے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ یہ سب دعائیں تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، سورہ حشر کی 3 آیتوں کو یاد کر لو، آخری 3 آیتوں، جسے خدا سے قریب ہونا ہے وہ اس کا ورد کرے، جو چاہے کہ 70,000 فرشتے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیتوں کو یعنی سورہ حشر کی صبح پڑھ لے یا شام کو پڑھ لے۔ اور پھر یہی نہیں، یہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گزارش ہے کہ ان 3 آیتوں کو یاد کر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اور آخری 3 آیتوں کو سورہ حشر کی آپ یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ جب تک یاد نہ ہو روزانہ پڑھنے کی 3 آیتوں کو پڑھنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے، اگر قرآن پڑھنے آتے 3 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ حق ہے، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔